چند سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث اور سلفی میں کیا فرق ہے؟ انڈیا اور سعودی کے اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر اہل حدیث اور سلفی میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں مختلف نام ہیں، صرف لفظ کا فرق ہے، اور اہل حدیث وہی ہیں جو سلفی ہی ہیں. دونوں کی بنیاد ایک ہے، توحید اور سنت پر دونوں قائم ہیں. قرآن، سنت اور فہم سلف ان کی علامت ہے، اور ان میں حقیقتاً کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی نسبت کرتے اہل حدیثوں کی طرف یا سلفیوں کی طرف، اور ان کے اصول سلفی اصول نہیں ہیں. ان کے اصول میں کیونکہ منہج میں خرابی ہوتی ہے، اور بغیر جھجک کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی سلفی ہیں، ہم ہی اہل حدیث ہیں. اور جو اہل حق ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کو واپس سلفی کی طرف بلاتے ہیں، ان کے نزدیک وہ سب سے برے انسان ہیں، بلکہ وہ سلفیت سے بھی خارج ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ صحیح منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اپنا جتنے بھی سلفی اہل حدیث کہیں، صرف نام سے کام نہیں بنتا. صرف نام رکھ لینے سے کوئی شخص سلفی حدیث نہیں بن جاتا، کیونکہ یہ ایک مسلک، ایک منہج ہے. جو اس میں اترتا ہے وہی اس لقب پہ فائز ہوتا ہے، بشرطے کہ منع سے تسلیم ہو. ادھوری سلفیت سلفیت نہیں ہوتی. قرآن، صحیح حدیث اور فہم السلف، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سیاست میں، اخلاق میں، شریعت کے ہر پہلو میں. نماز نبوی پڑھنی ہے، جہاد مرضی کا کرنا ہے، کون سی سلفیت ہے بھائی؟ عقیدے کے 4 اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں، 2 کو چھوڑ دینے، کون سی سلفیت ہے؟ اس لیے بعض علماء نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا، کن سلفین علی الجادہ، سلفی ہونا تو سیدھے پکے سلفی بنو، صحیح راستے، سلفیت کے راستے پر چلنے والے بنو. یہ کون سی سلفیت ہے؟ ادھوری سلفیت. اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، اور خود صحیح منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، واللہ وہ خود جتنے بھی لوگوں کو دھوکہ دیں، حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ابن حزم کا منہج اپنا کر یہ سمجھا کہ اہل حدیثیت ہے، یہی سلفیت ہے. اہل الظاہر کا منہج سلف منہج نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، لیکن جو ایک واضح اور پکا سلفی مذہب ہے وہ داؤد الظاہری کا نہیں تھا، انہیں ابن حزم کا تھا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نصوص کے ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور معنی نکال سکتے ہیں. یہ داؤد الظاہری، اہل الظاہر کا طریقہ ہے، جس کی پیروی کرتے کرتے ابن حزم آئے، اور ابن حزم نے بڑی سختی برتی. بعض متقدمین سلف علماء اور جو معروف امام ہیں امت کے، یہاں تک امام احمد بن حنبل کو بھی نہیں چھوڑا. اور ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر امام ہے، عالم ہے اپنے وقت کے، لیکن ان سے یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہوئی. صرف ظاہر نص سے آپ صحیح معنی نہیں بیان کر سکتے، اور نہ ہی سلف کا منہج تھا. سلف کا منہج یہ تھا کہ جیسے کہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، نصوص جیسے کہ صحابہ کرام سمجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، پھر اپنے شاگردوں کو، تابعین کو تعلیم دی، پھر اتباع التابعین کو تابعین نے تعلیم دی ہے. بہترین 3 زمانوں کے فہم السلف ہے، اور اس کی بنیاد پر قرآن سنو سمجھا جاتا ہے. یہ سلفیت ہے. اور بعض نصوص میں ظاہر سے آپ معنی نکال سکتے ہیں، لیکن ہر نصوص، جتنے بھی نصوص ہیں، آپ فہم سلف پر سے پش ڈال دیں. یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف بدعت ہے، نعوذ باللہ. ایسے لوگ بھی آئے ہیں، اور اپنے آپ کو حدیث بھی کہتے ہیں. تعجب دیکھیں آپ، یعنی فہم کی صحیح بنیاد کو بدعت کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. یہ کون سی اہل حدیثیت ہے؟ یہ کون سی سلفیت ہے؟ آدمی پوری امانت کی سلفیت کی، کون سی سلفیت ہے یہ؟ سلف صالحین کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، اہل حدیث یا اصحاب الحدیث یا اہل الاثر،
ایک ہی قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی مخالفین یا تو اہل الرائے تھے یا پھر اہل البدع تھے. اہل الرائے بھی اہل سنت میں سے، اہل بدع میں سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یعنی اہل الحدیث سے، اصحاب الحدیث سے مخالفت اس میں کرتے تھے کہ اہل الحدیث نے حدیث کے زیادہ اہتمام کیا اور انہوں نے بہت ساری اور چیزوں کو بھی استحسان ہے یا فقہ امور میں بہت سارے اور چیزوں میں شامل کر دیا. الغرض تو اہل الحدیث اور سلفی میں بنیاد طور پر کوئی فرق نہیں ہے. جس نے خود غلط راستہ اختیار کیا ہے اور خود غلط راستے پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں سلفی ہوں یا میں اہل حدیث ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے. باقی سعودی عرب اور انڈیا کی سلفیت میں کیا فرق ہے؟ بنیاد طور پر فرق کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب اہل الظاہر کا منہج آہستہ آہستہ عام ہوا تو یہ فرق واضح ہو، کیونکہ بعض اہل حدیث موجود ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں جو کہتے ہیں فہم السلف بدعت ہے. سب نہیں کہتے، بعض کہتے ہیں. جو کہتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ فہم السلف بدعت ہے، غلط ہے. ہم صرف نص کو دیکھتے ہیں اور نص کو نص سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کو قرآن سے یا قرآن کو مجید کو حدیث سے یا حدیث کو قرآن اور حدیث سے. تو جو نصوص ہمارے لیے کافی ہیں. فہم السلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں نے اس پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا تھا کہ فہم السلف کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور الحمدللہ ایک سے زیادہ درس تھے، کئی دروس تھے. جس نے مزید اس مسئلے کو سمجھنا ہے وہ وہاں سے جا کے ریکارڈنگ موجود، وہاں سے سمجھ لے.